اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ آیت حقیقت میں انسان کو کسی وقت بھی بھولنی نہیں چاہیے۔ یہ انسان کی سوچ اور اس کے عمل کا رخ سیدھا رکھنے کے لیے بہت ہی مؤثر اور رہنما آیت ہے کہ انسان اس دنیا کی لذتوں اور دلچسپیوں کے اندر کھو کر انسان اپنے نصب العین اور زندگی کے ہدف اور مقصد سے غافل نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات جس میں ہم جی رہے ہیں اور یہ زمین جس پہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ سب کچھ امتحان کی غرض سے پیدا کیا ہے اور اس میں ہمارے حسن عمل کا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اسی لیے بنایا ہے، پہلے موت تھی پھر زندگی ملی اور اس کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان حسن عمل کا مظاہرہ کرے اور انسان اساءت بد عملی سے بچے، اور اس بد عملی سے بچانے کے لیے اور احسان حسن عمل کی طرف لگانے کے لیے موت کا استحضار یہ بہت ہی بڑا محرک ہے جو انسان کو راہ راست پہ رکھتا ہے۔ اور جب انسان موت سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر انسان اساءت کی طرف چلا جاتا ہے بجائے احسان کے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کریمہ کے اندر جب مسلمانوں کو تعلیم دی ہے اور مسلمانوں کے اندر وہ لوگ بھی تھے جن کا ایمان کمزور تھا یا وہ لوگ تھے جو اسلام کے دعوے دار تھے، ان کی سب کی اصلاح اور تربیت اور تزکیہ اور تطہیر مقصود ہے۔ اور اسی طرح اس کے مخاطبین میں وہ لوگ بھی ہیں جو اہل کتاب تھے، وہ چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ جن جن چیزوں کی وجہ سے انسان دین ایمان کی طرف راغب نہیں ہوتا، ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتا، دین کے لیے قربانی نہیں دیتا اور سرگرمی کے ساتھ دین کی پابندیاں قبول نہیں کرتا، اختیار نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ وہ یہی دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کے مفادات ہیں، دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کی دلچسپیاں ہیں، اور یہ بہت جلد ختم ہو جانے والی ہیں۔ اس سب کچھ کو چھوڑ کے انسان نے موت کی آغوش میں چلے جانا ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے وہ اس وقت کے لیے تیاری کرے جو موت کے بعد انسان کے سامنے ہے، انسان اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور یہاں جو کچھ انسان کو ملا ہوا ہے وہ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے۔ امتحان کے لیے انسان کے سامنے مواقع آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں کہ انسان اسے اللہ کے لیے چھوڑتا ہے یا اللہ کے لیے لیتا ہے۔ یہ اخذ و ترک یہ زندگی کے اندر چلتا رہتا ہے، کرنا نہ کرنا یہ بھی چلتا رہتا ہے۔ ہر وقت انسان کے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے چھوڑے، اللہ کے لیے لے، اللہ کے لیے دے۔ تو یہ چیز جو ہے نا انسان کا امتحان ہے، ہر وقت یہ امتحان جاری رہتا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ
موت کے بعد انسان کے سامنے آنے والا ہے، اور موت یہ انسان کو اس طرح چاروں طرف سے اس نے گھیرا ہوا ہے کہ انسان کہیں بھی چلا جائے موت سے بچ نہیں سکتا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تو ہر ایک نے موت کا گھونٹ پینا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور انسان کا اجر جو ہے، جو کچھ انسان کرتا ہے اس کا پورا بدلہ یہ قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ ویسے بدلہ انسان کو ملتا ہے، دنیا بھی دار العمل بھی ہے، دار الجزا بھی ہے، اور اس کے بعد برزخ جو ہے وہ بھی دار الجزا ہے، اس کے بعد جو محشر ہے وہ بھی دار الجزا ہے، لیکن فیصلے کے بعد پھر پورا بدلہ انسان کو ملنے والا ہے۔ وہ پورا بدلہ جو ہے انسان کے عمل کا، وہ تو اگر حسن عمل ہے تو جنت کی صورت میں ملے گا، اور اگر سوء عمل ہے تو پھر جہنم کی صورت میں ملے گا۔ پورا بدلہ جو ہے وہ تو فیصلے کے بعد ملے گا، لیکن اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، اور پھر فیصلے کے بعد پورا بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس زحزح یزحزح مزحزحتاً زحزحتاً وزحزاحاً، یہ اس کا معنی ہوتا ہے دور کر دینا۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو عمر زیادہ مل جائے، عمر کا زیادہ مل جانا، یہ ود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال جیے۔ وما هو بمزحزحہ، اور یہ 1000 سال عمر مل جانا اور 1000 سال تک جیتے رہنا، یہ انسان کو دور نہیں کر سکتا۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، یہ عمر کا دیا جانا اس کو عذاب سے دور نہیں کر سکتا، بلکہ جتنی زیادہ انسان کی عمر ہوتی ہے اور وہ غلط کام کرتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ عذاب کا سامان اپنے لیے پیدا کرتا ہے۔ زحزح عن النار، آگ سے ہٹا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا، آگ سے دور کر دیا گیا۔ وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فقد فاز، تو تقریباً وہ یقیناً قطعاً وہ اس نے مقصود کو پا لیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا اور اس کے زیب و زینت اور اس کی لذتیں اور اس کی راحتیں اور اس زمین کی ساری زینت کی چیزیں متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے، یعنی یہ چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں کہ اصل ہدف اور جو مقصود ہے اس سے غافل کر کے انسان ان چیزوں کے اندر مگن ہو جاتا ہے اور اپنا سفر کھوٹا کر لیتا ہے، اور منزل مقصود پہ انسان کامیاب ہو کر نہیں پہنچتا۔ تو یہ آیت جو ہے موعظت کی آیت ہے، واعظ کی آیت ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ اسی لیے ہے کہ انسان کو جھنجھوڑا جائے اور انسان کو عمل کے لیے متحرک کیا جائے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور زندگی کے اندر امتحان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ابتلا جو ہے دونوں طرح کا ہے، نقصان کے ساتھ بھی ابتلا ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ جو کچھ انسان کو ملا ہوا ہے اس میں بھی ابتلا ہے کہ انسان اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یعنی یقیناً تم آزمائے جاؤ گے، تمہارا امتحان کیا جائے گا، فی اموالکم و انفسکم، تمہارے مالوں میں، مال جو ہے جو کچھ بھی انسان کو وسائل ملے ہوئے ہیں، سونا چاندی، مال مویشی، زمین جائیداد، اور کوئی جو انسان کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اثاثے دیے ہوئے ہیں، وہ سارے مال کے اندر آتے ہیں۔ وہ انفسکم، جانوں کے اندر، اپنی جان، اپنے عزیزوں کی جان، اپنے دوستوں کی جان،
یہ انفسکم کے آتا ہے، تمہاری جانیں، لا تقتلوا انفسکم، اپنے نفوس کو قتل نہ کرو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اپنے آپ کو نہیں مار رہے، اپنوں کو مار رہے ہیں، ان کو اللہ رب العزت اس طرح مخاطب کرتے ہیں کہ انفسکم یہ تمہارے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، خاندان کے ساتھ ہے، وہ ہیں تو انسان ہے، اگر وہ نہ رہیں تو اکیلے انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو وہ انسان کے جان کا حصہ ہی ہوتے ہیں، ایک تو اس طرح جن کے ساتھ خونی اور نسبی تعلق ہے، اور ایک جن کے ساتھ رشتے ناطے کا تعلق ہے سسرالی، اور ایک وہ جن کے ساتھ انسان کا دوستانہ تعلق ہے، یا جن کے ساتھ انسان کا تعاون کا اور معاونت کا تعلق ہے کہ انسان ان سے مدد لیتا بھی ہے اور ان کی مدد کرتا بھی ہے، یہ سارے جو ہے انفسکم کے اندر آتے ہیں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تو اس میں آزمائے جاؤ گے، یعنی اس میں آزمانا ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ انسان کا کیسا ہے، اور دوسرا جو ان میں نقصان ہو جاتا ہے، یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ان کی طرف سے بہت ساری ایسی چیزیں انسان کو سننی پڑتی ہیں، کبھی وہ الزام لگاتے ہیں، دہشت گرد قرار دیتے ہیں، کبھی تنگ نظر قرار دیتے ہیں، کبھی معاشرے کے اندر رجت پسند قرار دیتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کی ترقی میں یہ رکاوٹ ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فسادی ہیں اور یہ ایسے ہیں۔ یہ الزام جو ہے اس طرح کے لگتے آئے ہیں اہل دین کے اوپر اور حق والوں کے اوپر، یہ الزامات جو ہیں ان کو انسان کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، یہ یہود و نصارہ تمہارے اوپر الزام لگائیں گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اسی طرح مشرکین جو ہیں وہ بھی، اور یہ اہل کتاب اور مشرکین کا جو الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اہل کتاب جو ہے یہ مشرک نہیں ہے، اہل کتاب کے اندر بھی شرک ہے، لیکن یہ مشرکین جو تھے یہ شرک کو کھلم کھلا قبول کرتے تھے، اور وہ شرک کرتے تھے لیکن اس کو شرک نہیں کہتے تھے، اس کے لیے تعویل کر کے اس کو کوئی اور رنگ تعظیم کا یا جو ہے نا وہ ذاتی اور غیر ذاتی اور عطائی اور ذاتی اور اس طرح کی جو تقسیمیں کر کے نا اس کو کوئی جواز کی شکل میں پیش کرتے تھے، جس طرح کہ آج کل مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا انداد یعنی اللہ کے انداد بنا دیے ہیں، لیکن ذاتی اور غیر ذاتی، عطائی اور ذاتی، یہ اس طرح کی چیزوں کی تقسیم کر کے ان کو سب کو جواز مہیا کیا ہوا ہے۔ تو وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کے اندر بھی پورا دین آ جاتا ہے، اور تقویٰ تو ہوتا ہی پورے دین کا نام ہے، لیکن تقویٰ کے اندر جو ہے وہ خوف کا پہلو جو ہے یہ بھی موجود ہوتا ہے، یعنی معذور سے بچنا اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور معمور کا کرنا اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہوئے، اور نہ کریں گے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کے اندر خوف اور حذر اور تحفظ اور بچاؤ کا پہلو جو ہے یہ ہوتا ہے، اور صبر کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو روکنے کا مفہوم ہوتا ہے، اور صبر اور تقویٰ جو ہے یہ پورے دین کو شامل ہے، دین کے اوپر قائم رہنا اور دین کا التزام کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، تو یہ ان امور میں سے ہے جو عزیمت اور ہمت کے امور ہیں، اس کے لیے ہمت چاہیے، پختگی چاہیے۔ من عزم الامور یعنی یہ ایسے امور ہیں جن کے لیے انسان کو پختہ عزم کے ساتھ ان کو اپنانا چاہیے اور ان کو بجا لانا چاہیے۔ عزم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ارادے کا پکا ہونا اور انسان کے قصد کا مضبوط ہونا، مضبوط عزم و ارادے کے ساتھ یہ کام کرنے چاہیے، یعنی ان کاموں کے اوپر انسان کو پختگی کے ساتھ کاربند ہونا چاہیے اور ان کو اپنانا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اہل علم کی ذمہ داری بیان کر رہی ہے، بیان فرمائی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ،
جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان سے اللہ رب العزت نے عہد لیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے کہ یہ کتاب پوری کی پوری جو شریعت ہے، جو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ رب العزت کا پیغام ہے، اسے لوگوں کے لیے بیان کرو گے وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ تو انہوں نے اس میثاق کو، یہ جو عہد تھا پختہ اللہ رب العزت نے ان سے لیا، اس عہد کو نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ پس پشت پھینک دیا، اس کو بھلا دیا، یعنی اس کی پرواہ نہیں کی، جیسے ہوا ہی نہیں ہے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے انہوں نے تھوڑی قیمت لے لی، یعنی اس عہد کو بھلا دیا اور اس کے بدلے جو چھوٹے چھوٹے مفادات اور جو چھوٹے چھوٹے ان کو معاوضے اور بدلے ملتے تھے ان کے اوپر قانے اور راضی ہو کر بیٹھ گئے، اور جو ذمہ داری تھی جس کو پورا کرنے کا اللہ رب العزت نے اجر دینا تھا، اس ذمہ داری کو انہوں نے بھلا دیا۔ تو یہاں اہل کتاب کے جو اہل علم ہیں ان کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور جیسے یہ ان سے عہد لیا گیا ہے اسی طرح یہ مسلمان اہل علم سے بھی عہد ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ نے نبیوں سے بھی یہ عہد لیا تھا، اب ان کو ذمہ داری اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ تو جو نبیوں کے خلفاء اور نبیوں کے وارث ہیں ان سے بھی اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دین کو قائم کرنا، اسے پہنچانا اور اس دین کے لیے آپس میں تعاون کرنا، یہ نبیوں سے بھی عہد لیا تھا، اور علماء جو ہوتے ہیں یہ نبیوں کے خلفاء ہوتے ہیں اور نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، ان سے بھی اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا ہوا ہے۔ اس لیے اس عہد کے اندر انسان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے انسان اس عہد کو بھول جائے، اس عہد کو نظر انداز کر دے اور کسی اور چھوٹی سی چیز کے اندر مشغول ہو جائے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ملازمت کر لی یا کوئی اور اس طرح کا شغل اپنا لیا اور اس کام سے بالکل لا تعلق ہو گئے۔ یہ کام عالم آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، امانت ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے اور بڑی ذمہ داری ہے اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کو پورا کریں گے تو اللہ رب العزت نبیوں کے پیچھے آپ کو ان کے ساتھ ملا دے گا، اور اگر انسان جو ہے وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو پھر بدعہدی کرنے والا جو ہے وہ باغی ہوتا ہے اور مجرم ہوتا ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ یہ انسانی نفسیات ہے، یہ کھوٹے لوگ، جھوٹے لوگ اور بد کردار لوگ ہوتے تو ایسے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ لوگ ان کی تحسین کریں اور ان کی برائی کا ذکر نہ کیا جائے۔ کھوٹے ہیں لیکن انہیں بڑا مخلص قرار دیا جائے، کرتے کچھ نہیں ہے اور یہ کہا جائے کہ جی بڑا کام ہے، جی انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ بڑی غلط چیز ہے، لوگوں کے اندر یہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ اگر تحسین کر بھی دیں کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ کھوٹا ہے، اس کو بڑا مخلص بنا دے، اور کسی نے کچھ نہیں کیا اور کہیں یہ سارا انہی کا کیا ہوا ہے، تو اس سے انسان اللہ کے ہاں بچ تو نہیں جائے گا۔ لوگوں کے اس طرح کہنے سے تو انسان کے کارنامے نہیں بن جائیں گے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، جو کچھ وہ کرتے ہیں یعنی بد عمل ہیں، کھوٹے ہیں اور دین کے لیے ان کی کوئی قربانی نہیں ہے، اس پر وہ خوش ہیں کہ ہم لوگوں کے ہاں تو معتبر ہیں، لوگ تو ہمارا احترام کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کے ایسے کارناموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے نہیں ہیں بلکہ ان کے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو آپ ان چیزوں کی وجہ سے کہ لوگوں نے ان کی تعریف کر دی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی انسان کو جو ہے نا ہلا دینے والی آیت ہے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے، لوگوں کی تعریف، لوگوں کے القاب اور لوگوں کی تحسین، اس کی وجہ سے کسی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ انسان کا جو باطن ہے
اور انسان کی جو کارکردگی ہے، انسان بل الانسان والا نفسی بصیرہ، انسان کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اس کی فکر کر کے انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ پکڑتا نہیں ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی گرفت سے باہر ہیں۔ اللہ رب العزت تو وہ ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جس کو جب چاہے جو مرضی کر دے۔ اللہ رب العزت زمین کو حکم دے زمین ان کو نگل جائے، آسمان کو حکم دے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اللہ رب العزت بھونچال لے آئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح جو ہے وہ دہلا کے ختم کر دے، یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے لا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے انسان بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت تو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جہاں سے چاہے انسان کو پکڑ لے۔ ایک ہی لمحے کے اندر زمین ہلتی ہے اور بستیوں کی بستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک ہی لمحے کے اندر بجلی آسمان سے گرتی ہے اور آبادیوں کی آبادیوں کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے، اور ایک ہی لمحے کے اندر آندھی چلتی ہے، پتہ نہیں کس طرح آندھی آ جاتی ہے اور درخت اکھڑ جاتے ہیں، بستیاں گر جاتی ہیں، بستیاں برباد ہو جاتی ہیں، انسان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طوفان آتا ہے، کئی اس کی مثالیں ہیں کہ طوفان آیا باد و بارہ کا اور ایک ہی علاقے کے اندر آیا، اور اتنے بڑے بڑے برف کے ٹکڑے جو ہے نا وہ زمین کے اوپر گرے کہ لوگ زخمی بھی ہوئے، مرے بھی، گھروں کی چھتیں بھی لوگوں کی ٹوٹ گئی۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے انسان اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے کبھی بھی محفوظ نہ سمجھے۔ لا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو قرآن مجید کو انسان کو موعظت کے لیے پڑھنا چاہیے۔ ہم اکثر جو ہے پڑھتے ہیں قرآن مجید، اس کی تحلیل کرتے ہیں، ترکیب کرتے ہیں، بلاغت کی چیزیں، لیکن یہ چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، یہ بھی ایک علم ہے، لیکن قرآن جو ہے نا اس کو اس لیے پڑھا جائے کہ انسان کا دل نرم ہو جائے، انسان کو اللہ کی طرف رجوع آ جائے، رجوع حاصل ہو جائے، اور تعلق باللہ جو ہے نا انسان کا استوار ہو جائے۔ قرآن کا اصل بنیادی مقصد یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔